میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بہت بڑی شخصیت اور الحمدللہ اہل سنت کے جو مرکزی پروگرام ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ہمارے سپاہ سالار ہے، قافلہ سالار ہے، سنی تحریک ہو، جماعت اہل سنت ہو، ہر تحریک کے اندر جو ہمیں نام نظر آتا ہے اور جو قافلہ سالار ہے، ناموس رسالت کی بات ہو، ناموس اہل بیت کی بات ہو، ناموس صحابہ کی بات ہو، ناموس اولیاء کی بات ہو، ہر جگہ پہ ایک بہت بڑا نام ہمیں صف اول میں نظر آتا ہے، وہ شہزادہ سلطان العارفین کا نام ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درگاہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو، سبحان اللہ، حضرت سخی سلطان باہو، ہاتھ اٹھائے نہ ذرا، ہاتھ اٹھائے ذرا، حق باہو، سچ باہو، حق باہو، حق باہو، ارے کون باہو؟ ارے جن کی والدہ ماجدہ اما راستی رحمت اللہ تعالی علیہ اس رات بھی تہجد کے لیے مصلی پہ آ گئی، توجہ ہے آپ کی؟ اس رات بھی تہجد کے لیے مصلی پہ آ گئی جس رات سلطان باہو نے پیدا ہونا تھا۔ آواز آئی اما راستی تو نے آج بھی میرا در نہیں چھوڑا، ہم نے تجھے باہو عطا کر دیا ہے۔ میں حضرت سخی سلطان باہو اس درگاہ کے سجادہ نشین، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، سالار اہل سنت، جناب حضرت قبلہ پیر محمد خالد سلطان سروری قادری صاحب سے ملتمس ہوں اپنے نورانی ملفوظات عطا کرے، ہاتھ اٹھا کے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہور دوا نہ دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کریندا تے کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو، اتھے اتھے دوہیں جہانے باہو، کلمہ دولت ساری ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت حضرت خواجہ دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکات العالیہ سجادہ نشین پاک پتن شریف، قابل صد احترام عزتوں کے لائق حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، قابل صد احترام حضرت پیر سید بلال شاہ صاحب ہاشمی، حضرت پیر سید عمیر شاہ ہاشمی، عزتوں کے لائق حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب دامت برکات العالیہ، صاحبزادہ سلطان محمد حیات صاحب، صاحبزادہ اسامہ سلطان صاحب، صاحبزادہ مرید سلطان صاحب، حضرت پیر سید امجد علی گیلانی صاحب، اور اس مجلس میں موجود تمام مشائخ عظام، علماء کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اور میرے بہت ہی قریب محسن مہربان حضرت پیر سید فروخ شاہ صاحب صابری دامت برکات العالیہ، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس مجھے ہو رہا ہے، لیکن میں بھی کوئٹہ سے نکلا، اسلام آباد پہنچا، اسلام آباد سے بھاگا، فیصل آباد پہنچا، اور یہاں بزم جیسے محفل سے فارغ ہو کے اجازت چاہوں گا تو سیدھا دربار حضرت سلطان باہو سے حاضری دے کر سندھ چلا جاؤں گا، اور لاڑکانہ میں ہونے والی
سنی کانفرنس اور روحانی اجتماع کی تیاریاں عروج پہ ہیں، تو آرام مجھے بھی نہیں ہے، سکون آپ کو بھی نہیں، لیکن سکون ملتا کہاں ہے؟ خالق کا فرمان ہے الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اگر کوئی قرار کی تلاش میں ہے، کوئی سکون کی تلاش میں ہے، کوئی امن کی تلاش میں ہے، کوئی راحت کی تلاش میں ہے، اور کوئی اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے رحمت کی تلاش میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا اپنا حکم ہے کہ اعلیٰ خبردار، اور خبردار اس لیے کہا گیا ہے کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ خبردار دنیا میں اگر کہتے ہو کہ کوئی علاج رہا نہیں تو پھر کیا ہے؟ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ میں نے حضرت سخی سلطان باہو کا بیت ساتھ پڑھا، اور وہ اسی کا ترجمہ ہے کہ ہور دوا نہ دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو۔ اس دل کا علاج اور کوئی نہیں ہے، اس کی دوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر صحیح دوا ہے تو کلمے کا ذکر ہے۔ کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کرندہ، کلمہ اندر کے زنگال کو نکال دیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ لوہے کے اوپر اگر زنگ لگا ہوا ہو تو ریتی لگائی جاتی ہے، اور ریتی لگانے سے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ اندر کا لوہا یہ جو ہے، اس پر اگر کوئی زنگ چڑھا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کرندہ، تے کلمے میل اتاری ہو۔ اندر کے زنگال کو دور کر کے اندر سے میل کو اتار دیتا ہے، اور کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو۔ اتھے اتھے دوہیں جہانے باہو، کلمہ دولت ساری ہو۔ اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کلمہ پاک ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ فی الجنہ، وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے لا الہ پڑھا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنے والا وہ جنتی ہے، اور یہ خوش قسمتوں کی جماعت ہے۔ جیسے حضرت نے قبلہ خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ اہل ذکر کی جماعت ہے۔ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ایک ایسے عارف باللہ ہستی ہیں کہ جو ہر نکتہ کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ اے تن رب سچیدہ حجرہ، توجہ ہے، سو گئے نا، اے تن رب سچیدہ حجرہ، وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، متن لبے یار کھڑاتی ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ یعنی موتو قبلہ انت موتو، جس نے بھی مرنے سے پہلے موت کو دیکھ لیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف دل میں رکھ لیا، اللہ کے ذکر میں محو ہو گیا، اللہ کی یاد میں گم ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ ظاہری طور پہ تو وہ دنیا کی آرائشوں آسائشوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر خالق اس پر کیا کرم کر دیتا ہے کہ اس کو حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے۔ وجود انسانیت کے اندر ایک اس کا سب سے بڑا دشمن دل کے ساتھ ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نفس امارہ ہے۔ وہ نفس امارہ کس طرح مرتا ہے کہ ترابا نفس کافر چیست کارے، تجھے نفس کافر سے کیا لینا ہے؟ ترابا نفس کافر چیست کارے، بداما ور کے این طرفہ شکارے، تجھے نفس کافر سے کیا لینا ہے؟ اس کو مار، کہ اس سے بڑا شکار کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر مارے سیاہ در آستی نست،
توجہ ہے یا نہیں؟ سخی سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر مارے سیاہ دراستی نز بعض نفسے کہ تو ہم نشینز، کہ اگر کالا سانپ تیرے آستین کے اندر پل رہا ہے، اس کا پلنا بہتر ہے نفس کے پلنے سے، کیونکہ یہ فقراء کی محفل ہے، درویشوں کی محفل ہے، اہل ذکر کی محفل ہے، اولیاء کے غلاموں کی محفل ہے، صوفیہ اور تصوف اور معرفت کے جاننے والوں کی محفل ہے۔ اس لیے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ نفس کے پلنے سے سانپ کا اگر آستین میں پلنا ہو وہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سانپ اگر ڈسے گا تو تیری جان لے لے گا، اور اگر نفس ڈسے گا تو تیرا ایمان لے لے گا، اس لیے کہ جان سے ایمان افضل ہے، جان سے ایمان افضل ہے۔ ایمان ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو دنیا ہے، ایمان ہے تو آخرت ہے، ایمان ہے تو راحت ہے، ایمان ہے تو جنت ہے۔ اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ کب ملتی ہے؟ جب نفس مر جاتا ہے، اور نفس امارہ کو جب آپ مار دو گے تو پھر آپ نفس مطمئنہ کی طرف جاؤ گے، اور جب نفس مطمئنہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ قسمت والا بن جاتا ہے، وہ مقدروں والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عموماً دوستوں کی بارگاہ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اور پھر وہ دنیا میں پھر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عبادت کرتا ہے کتنا ٹائم، 5 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایسا اتنی عبادتیں کرنے والا بندہ بھی، لوگوں کو ہدایت کرنے والا بندہ بھی اگر مر بھی جاتا ہے تو اس کی قبر جنرل قبرستان میں ہوتی ہے، کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک حجرہ نشین بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی قبر پہ چراغ جلتے ہیں، اس کی مزار پہ لوگ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی مزار پہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ وجہ کیا ہے۔ حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اس کا کوئی نکتہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سوچ تو لو، کہ تم دیکھ تو لو کہ جو دم غافل، اب یہ فقیروں کو عرض کر رہا ہوں، جو فقر کی طرف نہیں ہیں وہ خوش رہیں، جو درویشی اور فقر کی طرف ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ سنیا سخن گئیاں کھلکھیں، اساں چت مولا ولایا ہو۔ کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا اسم کمایا ہو۔ مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ جو دم غافل یعنی جو سانس بھی یاد الہی سے غفلت میں گزرا وہ کفر میں گیا۔ حضرت عراق تو یاد آ رہا ہے، لیکن یہ بات نکتے کی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا ہوں۔ جو سانس بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے وہ کفر میں ہے۔ سنیا سخن گئیاں کھلکھیں، جب یہ فرمان سنا نا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اساں چت مولا ولایا ہوں، قبلہ چت مولا ولایا ہوں۔ کیتی جان حوالے رب دے، پھر ہم نے جان ہی اس کے حوالے کر دی، اور جب حوالے کی تو تا مطلب نو پایا ہو، پھر مطلب مل گیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں بڑے بڑے سکولرز بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ انسان 1 گھنٹے میں کتنے سانس لیتا ہے؟
بولیں تو صحیح، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 1 گھنٹے میں 1000 سانس بندہ لیتا ہے، 2 گھنٹوں میں 2000، 3 گھنٹوں میں 3000، 4 گھنٹوں میں 4000، 5 گھنٹوں میں 5000، 12 گھنٹوں میں 12000، 24 گھنٹوں میں 24000۔ جب انسان 24000 سانس لیتا ہے تو پھر دیکھیے تو صحیح، اور شب و روز میں 24 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے دن کے ہیں، 12 گھنٹے رات کے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بزنس بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، غمیوں میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، بزنس بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، آگے پیچھے بھی دوڑتا ہے، اور پھر کیا کرے؟ وہ سانس جو گزر رہے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران جو سانس گزر رہا ہے وہ غفلت میں آ گیا، اور اگر غفلت میں ہے تو کیا وہ کفر میں چلا گیا نا؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ 24 گھنٹوں میں میں نے 24000 سانس لیے ہیں، اور 24000 سانس لینے کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ سوت بھی جاتے ہیں، اور جو بندہ سوتا ہے وہ تو ویسے ہی غفلت میں ہے، 8 گھنٹے سو جائے، 6 گھنٹے سو جائے، لیکن سو گیا 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے وہ نکال دو، 8 گھنٹے کاروبار کے نکال دو، 16 گھنٹے تو انسان کے اس طرح چلے گئے۔ باقی جو ہیں اپنا وضو کرنا ہے، واش روم جانا ہے، دیگر کام کرنے، لوگوں سے باتیں کرنی ہے، پھر عبادت میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے نکال سکتا ہے، تمام عبادتیں کریں تو 2 گھنٹے اس میں لگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ان 2 گھنٹوں کو آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، وہ تو اسلام میں ہیں، مسلمان ہو گیا، اور پھر 22 گھنٹے جو گزرے وہ جو کفر میں گئے ان کا کیا بنے گا؟ میں نے سلطان العارفین کی بارگاہ میں ہاتھ مانگ کے عرض کیا، حضور سمجھا دیجئے میں کیا کروں، میرے تو سارے سانس غفلت میں گزر گئے، میرا تو ایک دم جو ہے، آپ نے فرمایا 2 دم غافل 100 دم کافر، ایک دم میرا گیا غفلت میں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، ہاتھ ہوئے کارول تے دل ہوئے یار ول۔ نکتہ بتا دیا حضرت صاحب، مجھے بھی ٹائم کا احساس ہے کہ دم ہاتھ ہوئے کارول تے دل ہوئے یار ول۔ جب یار کی طرف دل کی لو لگ جائے نا تو پھر کیا کریں کہ قلبی ذکر جو کرتا ہے الف اللہ۔ مرشد کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ آج مرشد کا عرس کیوں منا رہے ہیں؟ حضرت پیر زبیر شاہ ہاشمی کے چرنوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ نفی الف اللہ والی جو بوٹی ہے، پودا ہے، مرشد مرید کے قلب میں لگا دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ نفی اسبات دا پانی ملیا۔ بات پھر کلمے پہ آ گئی، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسبات کا ذکر ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا کہ ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلاں پر آئی ہو۔ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ہمیشہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یاد کرتا ہوں تو میرے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے فقیروں کو، اپنے درویشوں کو اللہ ہو کا ذکر بتایا، اور یہ جو اللہ ہو کا ذکر ہے نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، ایک کانفرنس تھی اور اس میں حضرت سلطان باہو کے نام سے تھی، اور اس میں انڈیا سے رنجیت سنگھ نامی ایک بڑا اسکالر آیا، اور اس نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو بادشاہ سلطان باہو کا فرمان ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، یہ چمبے دی بوٹی کیا ہے؟ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جناب ادھر ایک پودا ہے،
پھول نکلتا ہے، اس کی چنبیلی کی خوشبو آ جاتی ہے، اس کو چنبے کی بوٹی کہتے ہیں۔ اس نے کہا نو یو آر رانگ، یہ غلط کہہ رہے ہو۔ سریکی زبان میں چمبا کہتے ہیں ہاتھ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چمبا کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو۔ چمبا ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اس ہاتھ کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ 5 انگلیاں اس میں اللہ ذات بنی ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ ذات الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ جو اس میں اللہ ہے چمبے والی جو میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ اس میں اللہ کی بوٹی مرشد نے میرے قلب پہ لگا دی ہے۔ پھر نفی اسبات نہ پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلاں پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آخر میں اتنا آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ کا پورا وجود اس میں اللہ ذات کی بناوٹ ہے۔ ناراض ہو گئے ہوں کیونکہ آپ نے تو سوز و گداز سنا ہوتا ہے نا، آپ ایسی بات سننے سے گھبرا جاتے ہو۔ آپ کا وجود لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑا حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ حسین و جمیل صورت کیا ہے؟ اے انسان، اگر تو سیدھا کھڑا ہو جائے تو تیرا وجود اللہ کی الف بن جاتا ہے، اور اگر تو اپنی پیشانی کو کھول کر بیٹھے تو پیشانی کی سلوٹوں میں اس میں اللہ لکھا ہے، اور اگر اپنے چہرے کو دکھانا چاہو، یہ ناک ہے، یہ لب ہیں، یہ رخسار ہیں، ان کو اگر غور سے دیکھو تو یہ اللہ کا اسم بنا ہوا ہے، اور اگر اپنے کانوں کو غور سے دیکھو یہ اللہ کا اسم بنا ہوا ہے، اگر اپنے سینے کو کھول کے دیکھو یہ اس میں اللہ بنا ہوا ہے، اور پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھو قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اپنے قلب کی طرف جھانک کے دیکھو اس قلب کے اندر اللہ کا اسم لکھا ہوا ہے، اور 70 پردے اوپر آئے ہیں، اور جب تم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہو پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے پردے سب ہٹ جاتے ہیں اور اندر سے اس میں اللہ ذات منکشف ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنی دوسرے دلوں تک چلی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم اپنے مرشد کامل کو کہتے ہیں پیر جی، مرشد جی نگاہ فرماؤ، بولتے ہو نہیں بولتے؟ پیر جی، مرشد جی نگاہ فرماؤ، نظر کرم فرماؤ۔ بس میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، نظر کرم فرماؤ۔ قبلہ ایک جگہ پہ میں گیا تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی پیر کی نظر، مرشد کی نگاہ، کیا ہے مرشد کی نگاہ میں؟ میں کہا کچھ نہیں ہے، تم میرے قریب آؤ۔ آ کے ساتھ بیٹھا، میں کہا وہ بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں کہا نہیں۔ کہتے جی اس کو نظر ہوئی ہے۔ میں کہا وہ کیسی نظر ہوئی ہے؟ کہتے نظر بد لگ گئی ہے۔ میں نے کہا نظر بد کیسی لگتی ہے؟ کہتے جب انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو زہر باہر آتی آنکھوں سے تو وہ نظر بد لگ جاتی ہے، اور اگلے کے جو حیت تبدیل ہو جاتی ہے، اگلے کیفیت میں رد و بدل آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بتا، ایک حاسد بندہ اگر حسد کی نگاہ سے دیکھے تو اس کی نظر انسان کے وجود میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، تو پھر جو اللہ والا ہوتا ہے، جو رحمت کی نظر کرتا ہے، وہ انقلاب اپا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ والے ہیں جو اپنی نگاہ سے دنیا کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ آج زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرشد کا ہاتھ پکڑا، مرشد کا ہاتھ چوما، پاؤں پکڑا، پاؤں چوما، مطمئن ہو گئے جی ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، کمال یہ نہیں ہے، اپنے اندر ایسی محبت پیدا کرو کہ مرشد جب تمہیں دیکھے تو دل کی دنیا بدل جائے، مرشد کی نگاہ پڑ جائے، قلب میں انقلاب آ جائے، قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، یہ کمال ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت پہنچ بھی چکا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیارے پیارے حسین و جمیل اور سوز و گداز والے ثنا خوان بھی جلوہ گر ہیں، آپ نے اور ہم نے ان کی ثنا بھی سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
औलिया अल्लाह के कदमों के सदक़े से दीन मुबीन का रास्ता अता फरमाए और सच्चे रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपकी समा खराशी की, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह, लेकिन ये मोहब्बत है जो तसव्वुफ़ और मार्फत और रूहानियत है, वो इंसान को सोने नहीं देती। और ये फ़ख्र जो है जिस पर अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया अल फ़ख्र फ़ख्री वल फ़ख्र मिन्नी, कि मुझे फ़ख्र पे फ़ख्र है क्योंकि वो मुझसे है। और वजह ये है कि आका फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है। और जो फ़कीर बन जाता है ना, वो जो शबो रोज़ अपने क़ल्ब पर अल्लाह के इस्म से ज़िक्र करता है, तो फिर वो नींद में होता है भी दिल अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होता है, अगर कारोबार में है तब भी दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह करे कि आपके और मेरे दिल की कैफियत भी उसी तरह हो जाए और हम कल भी ज़िक्र करें, सोते जागते अल्लाह के ज़िक्र में मशहूर हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दरबारी आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज और साहबजादगान के पेज को लाइक करें और फॉलो करें और ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।